کراچی کو بارش سے بچانے کے لیے این ڈی ایم اے متحرک۔ ترجمان این ڈی ایم اے کے مطابق 3 بڑے نالوں کے 42 بند پوائنٹس میں سے 35 کلیئر کر دیے۔ مجموعی طور پر 20,000 ٹن سے زائد کچرا نکالا گیا۔ سندھ حکومت نے 20 سال میں پہلی بار 35 نالوں سے کچرا نکال لیا۔ ناصر شاہ کہتے ہیں بارشوں کے لیے تیار ہیں۔ اندرون سندھ میں بھی بارشوں نے خوب رنگ جمایا۔ میرپور خاص، ٹھٹا، نواب شاہ، جام شوروں میں بادل جم کے برسے۔ حیدرآباد، سکھر، ٹنڈو آدم اور دیگر علاقوں میں بھی جل تھل ایک ہو گیا۔ بارش کا سلسلہ وقفے سے آج سندھ بھر میں جاری رہے گا۔ بلوچستان کے مختلف علاقے بھی بارش سے بھیگ گئے۔ معیشت بحالی کی راہ پر گامزن۔ 8 اگست سے پابندیاں مرحلہ وار ختم۔ کیا کیا کھلے گا، اسد عمر نے بتا دیا۔ پیر سے ہوٹل اور ریسٹورنٹس اوپن، سیاحتی مقامات، پارکس، ٹرین، فضائی ٹرانسپورٹ اور میٹرو بحال۔ ڈبل سواری پر پابندی ختم۔ تھیٹر اور سینما گھر کھولنے کا اعلان۔ بیوٹی پارلر 10 اگست، شادی ہالز 15 ستمبر سے کھلیں گے۔ مزاروں پر جانے کی اجازت۔ تعلیمی ادارے کھولنے سے قبل 7 ستمبر کو نظر ثانی ہوگی۔ مودی نے مذاکرات کے لیے متعدد بار پیغامات بھیجے۔ ہم نے جواب دیا 5 اگست کا اقدام واپس لینے تک بات نہیں ہوگی۔ مودی کو بغیر ویزے کے آنے کی اجازت نہیں۔ وزیر خارجہ نے کہا ہم ساڑیاں بھیجیں گے نہ کاروبار کریں گے۔ بھارت مودی کے اقدامات کی وجہ سے تنہا ہو گیا۔ سفارتی اقدامات سے بھارت کو شکست دے رہے ہیں۔ آج پاکستان کو ڈو مور کوئی نہیں کہہ رہا۔ اپوزیشن نے فیٹف بل کو نیب کے ساتھ نتھی کیا۔ بعد میں مذاکرات ہوئے تو کچھ ہم نے مان لیے، کچھ انہوں نے۔ وزیر قانون فاروق نسیم نے پروگرام نائٹ ایڈیشن کے دوران کہا عدالتیں بنانے کے لیے آرڈیننس میں ترامیم کی ضرورت نہیں۔ بھارت نے آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور سرکریک کو اپنا حصہ بنایا، اس لیے ہم نے بھی اپنا سیاسی نقشہ جاری کر دیا۔ ضروری قوانین ہر حال میں پارلیمنٹ لائیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان پارلیمنٹ میں قانون سازی پر اظہار اطمینان۔ بابر اعوان کی وزیر اعظم کو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کی کارروائی پر بریفنگ۔ وزیر اعظم نے 10 رکنی کابینہ کمیٹی برائے قانون سازی تشکیل دے دی۔ کمیٹی کے چیئرمین وزیر قانون ہوں گے۔ امن برقرار رکھنا سلامتی کونسل کی ذمہ داری ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا سلامتی کونسل کا خیر مقدم۔ ٹویٹر پیغام میں کہا کشمیر پر پاکستان کی پوزیشن غیر متزلزل ہے۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ آرمی چیف اور جاپانی وزیر دفاع کے درمیان ویڈیو کانفرنس۔ عسکری تعلقات، دفاعی اور سیکیورٹی تعاون پر گفتگو۔ علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستانی کردار کی تعریف۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا آٹا چینی مہنگا ہونے پر اظہار برہمی کے خلاف سخت کارروائی کا حکم۔ عثمان بزدار نے کہا سپلائی کو بہتر بنا کر مقررہ نرخوں پر فراہمی یقینی بنائی جائے، تعطل برداشت نہیں کیا جائے گا۔ مانچسٹر ٹیسٹ میں ایک ہی دن 12 وکٹیں گر گئیں۔ 326 رنز کے تعاقب میں 92 رنز پر انگلینڈ کی 4 وکٹیں گر گئیں۔ عباس کی 2، شاہین آفریدی اور یاسر شاہ کی ایک وکٹ۔ دوسرے دن شان مسعود کے 156 رنز کی بدولت پاکستان نے 326 رنز بنا ڈالے۔ بابر اعظم نے 69 اور شاداب خان نے 45 رنز بنائے۔ شان مسعود 24 سال بعد انگلینڈ کے خلاف سنچری سکور کرنے والے پاکستانی اوپنر بنے۔ چیمپئنز ٹرافی کے فاتح کپتان کھلاڑیوں کو پانی پلاتے رہے۔ مانچسٹر ٹیسٹ کے دوران ٹیم انتظامیہ نے سابق کپتان سرفراز کو جونیئر کھلاڑیوں کی خدمت پر مامور کر دیا۔ سرفراز ٹیم میں 12ویں کھلاڑی کے طور پر شامل۔ بہتر ہوئی ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ بہت بہتر ہوئی ہے، اور اس سے
ख़ास طور پہ اگر آپ اس کا موازنہ کریں کہ ہمارے ارد گرد اس وقت کیا ہو رہا ہے، ہمارے مغرب میں جو پڑوسی ہیں ایران، وہاں پر یہ صورتحال ہے کہ جہاں آپ کو اگر یاد ہو تو شروع میں سب سے زیادہ کیسز ہمارے خطے کے اندر وہاں پر نظر آتے تھے اور اموات بھی زیادہ ہو رہی تھیں، اور اس کے بعد وہاں پہ بہتری نظر آئی اور حالات بہتر ہو گئے۔ اب دوبارہ سے وہاں پہ ایک دوسری سپائک آئی ہے، اور یہ صورتحال ہے کہ جو پہلی سپائک جو تھی، پہلی جب کیس تھے تو اس میں جتنی زیادہ سے زیادہ تعداد میں اموات ہو رہی تھی، پچھلے 2 ہفتے سے ایران میں اس سے بھی زیادہ اس وقت اموات ہو رہی ہیں۔ دوسری طرف اگر ہم بھارت میں دیکھیں تو وہاں پر بھی کیسز جو ہیں ان کی تعداد تیزی سے بڑھتی چلی گئی ہے، اموات کی تعداد بڑھتی چلی گئی ہے، اور 50 ہزار سے زیادہ کیس ایک دن کے اندر اس وقت بھارت میں نظر آ رہے ہیں، اور 750 800 850 کل تو 900 سے زیادہ اموات ہوئیں ایک ہی دن کے اندر بھارت کے اندر۔ تو ہمارے اس خطے کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے خاص کرم کیا ہے، اور میں خاص طور پہ دوبارہ مبارکباد دوں گا پاکستان کی عوام کو اور تمام وہ صحت کا عملہ جو ہمارے فرنٹ لائن ورکرز ہیں، ڈاکٹرز، ان کو اور پیرامیڈک سٹاف، نرسز، ان کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ صحت کا عملہ جو ہمارے فرنٹ لائن ورکرز ہیں، ڈاکٹرز، ان کو اور پیرامیڈک سٹاف، نرسز، ان کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، اور جو انتظامیہ کا سارا عملہ جو ہے اس کو بھی میں ان کی بھی تعریف کرنا چاہتا ہوں۔ بے تحاشا انہوں نے محنت کی ہے، اور یہ پورا ایک نظام جو بنایا گیا، ہم نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کا سسٹم آیا، کانٹیکٹ ٹریسنگ کا سسٹم آیا، ایک مربوط لائحہ عملی جو ہم نے اڈاپٹ کی، وہ الحمدللہ آج جو ہے وہ مختلف آپ انٹرنیشنل جو جریدے ہیں، بین الاقوامی جریدے، وہاں پر بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا نام لیا جا رہا ہے کہ جن ممالک میں سب سے بہترین کام کیا گیا۔ آج بھی صبح ایک میں پڑھ رہا تھا کہ ایک آرٹیکل چھپا ہوا ہے انٹرنیشنل کہ فلپینز کی حکومت اگر سیکھنا چاہتی ہے کسی سے تو پاکستان کی طرف دیکھنا چاہیے۔ یہ سب کچھ الحمدللہ ہم نے اچیو کیا ہے۔ اس سب کو دیکھتے ہوئے ہم نے ابھی تک کچھ محدود ایسی معاشی سرگرمیاں تھیں، کچھ ایسے سیکٹرز تھے جن کو ابھی تک ہم نے بند رکھا ہوا تھا۔ تو آج این سی سی نے فیصلہ کیا ہے، اور اس کے لیے پچھلے 1 ہفتے سے مشاورت چل رہی تھی، صوبوں کے ساتھ بھی مشاورت ہوئی، اور پھر این سی او سی کے اندر ان ریکمنڈیشنز کو، سفارشات کو سامنے رکھ کے بحث مباحثہ کر کے فائنل کیا گیا تھا۔ آج وہ این سی او سی کی ریکمنڈیشنز جو ہیں وہ سفارشات این سی سی کے سامنے رکھی گئیں، اور این سی سی نے جو فیصلے کیے ہیں ان کے مطابق میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیا کیا فیصلہ کیا گیا۔ سب سے پہلے تو تعلیمی ادارے، تو جو پہلے جس طریقے سے بات کی گئی تھی کہ 15 ستمبر کو ایک تاریخ دی جا رہی ہے جس دن تعلیمی ادارے کھولے جائیں گے، لیکن ایک آخری ریویو جو ہے وہ 7 ستمبر کے دن کیا جائے گا۔ ایجوکیشن منسٹر فیڈرل جو ہیں وہ صوبائی تعلیم کے جو وزراء ہیں ان کے ساتھ مل کے ایک آخری دفعہ کریں گے۔ اور آج صبح ہم نے این سی او سی میں آئے ہوئے تھے، ہیلتھ منسٹر بھی وہاں پہ تھے اور ایجوکیشن منسٹر بھی تھے، تو یہی کہا گیا ہے کہ ان دونوں منسٹریز کو، وزارتوں کو بڑا کلوزلی آپس میں ورک کر کے جو دنیا میں اس وقت اسکول کھولنے، تعلیمی ادارے کھولنے سے جو لرننگز آ رہی ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے حکمت عملی اپنی فائنل کرنی ہے۔ لیکن اس وقت تک یہی ارادہ ہے کہ 15 ستمبر سے تعلیمی ادارے کھول دیے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد ہمارا جو ہاسپٹیلٹی سیکٹر جس کو کہتے ہیں، ریسٹورانٹ، کیفیز جو ہیں، اس کے ظاہر ہے بہت بڑی تعداد میں لوگ یہاں پہ کام کرتے ہیں، ان کی اجرت کا بھی معاملہ تھا، اور ایک بڑی تعداد میں ملازمت جس شعبے میں ملتی ہے اس کی حالات بھی مشکل کے اندر تھے۔